جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں 50 نمازوں کو 5 نمازیں کرنے میں. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ نبی وصال کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ مانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے وصال کے ہزاروں سال کے بعد اس امت کی مدد کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور اس کو کم کروا کے لائیں. 50 سے 45، پھر 40، پھر 35، کم ہوتے ہوتے 5 ہوتی ہیں. یہ 5 نمازیں 50 سے کم ہوئی ہیں، کس کے وسیلے سے ہوئی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وسیلہ بنایا 50 سے 5 نمازیں ہونے میں. تو نبی اپنی امت کی بھی مدد کر سکتے ہیں، اور پچھلے انبیاء ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بخاری کی حدیث میں مدد کر کے دکھائی ہے. اب اندازہ کریں، موسیٰ علیہ السلام وصال کے ہزاروں سال کے بعد اللہ سے ہماری مدد کروا سکتے ہیں 50 نمازوں کو 5 نمازیں کروانے میں. اور یہ عقیدہ کوئی بھی رکھے تو مشرک نہیں ہو سکتا. سب یہی کہیں گے نمازیں اللہ نے 50 سے 5 کی ہیں، لیکن ان نمازوں کو کم کروانے کا وسیلہ موسیٰ علیہ السلام بنے ہیں. تو جب موسیٰ ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا وسیلہ بن سکتے ہیں، تو تاجدار کائنات میری مشکل کو حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکیں گے. جب موسیٰ فرض نمازیں کم کروا سکتے ہیں، تو میری بیماری کو حل کرنا فرض نمازوں کو کم کروانے کے مقابلے میں کروڑ گنا چھوٹا عمل ہے. اللہ جس چیز کو فرض کر دے، موسیٰ وسیلہ بن کے اس کو کم کروا دیں. کسی کا کینسر لگا ہو اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر لے، یا رسول اللہ جیسے موسیٰ نے 50 کو 5 کروانے کا وسیلہ بنے ہیں، میری کینسر کی بیماری کو دور کرنے کا وسیلہ تاجدار کائنات آپ بن جائیں. جو اس پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے، اسے پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پر بھی شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، کیونکہ وہ یہ مان رہا ہے کہ وصال کے بعد ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے، پھر اپنے امتی اور حضور علیہ السلام کے امتی کی مدد فرما رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء زندہ ظاہری زندگی میں ہوں اپنی امت کی مشکلیں آسان کر سکتے ہیں، اور بعد وصال بھی انبیاء چاہیں تو اللہ سے ہماری مشکلیں آسان کروا سکتے ہیں. بڑا بدبخت وہ انسان ہوگا جو کہے کہ آج تاجدار کائنات قبر میں میرے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قرآن، بخاری اور مسلم کے عقیدوں کے خلاف عقیدہ رکھنے والا ہے. یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں کوئی کہے اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر نبی ڈائریکٹ میری مشکل حل کریں گے، نبی ڈائریکٹ مجھے شفا دیں گے، شرکیہ عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے. یہ تو نبی کو تم نے اللہ بنا دیا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، یہ نبی اللہ سے میری گزارش کریں گے اور اللہ میری مشکلوں کو آسان فرمائے گا. جیسے موسیٰ نے کیا، موسیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے گزارش کریں آپ کی امت پر آسانی ہو جائے، اور وہ آسانی ہو گئی. بعد وصال انبیاء کی نہ بولنے کی طاقت ختم ہوتی ہے، نہ سننے کی طاقت ختم ہوتی ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ختم ہوتی ہے. یہ بدترین کفار کے بارے میں آیا قرآن میں کہ جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روحیں قید کر لی جاتی ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. اور بہت سارے آج کل کے ایسے لوگ ہیں جو کفار کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو مردے نہیں سنتے، اور پھر نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی بھی نہیں سنتے ہیں. یار خدا کا خوف کرنا چاہیے. جو آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی وہ تم نبیوں پہ چسپاں کرتے ہو. انبیاء تو سنتے ہیں، اور سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں قبر سے مسجد اقصیٰ بھی جاتے ہیں، اور سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے مسجد اقصیٰ سے چھٹے آسمان پہ بھی موسیٰ چلے جاتے ہیں. جب موسیٰ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، میرے نبی کی طاقت تو سارے انبیاء کے مقابلے میں کروڑ گنا زیادہ ہے. انبیاء کی طاقت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، انبیاء کو عام مردوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. انبیاء کی طاقت کے حوالے سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسے کافروں پر پابندی ہے
وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ویسے ان نبی پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ یار پھر بخاری کی حدیث کا تم کیا جواب دو گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب تم اپنا مردہ دفنا کر جاتے ہو یہ مردہ تمہارے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ یعنی ہم اوپر سے جا رہے ہوں، ابھی اوپر والے فلور پہ کوئی چل رہا ہو، آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی، لیکن نبی فرماتے ہیں تمہارے اتنے اوپر سلیبوں کے اوپر کوئی چل رہا ہو نا، یہ مردہ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے اور منکر نکیر کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ مرنے کے بعد فرشتے کی بھی آواز آتی ہے اور زندہ بندے کی بھی، انسان کو آواز آتی ہے۔ یہ عام مومن ہے تو انبیاء کی شان کس قدر اعلیٰ ہوگی اور امام الانبیاء کی شان کس قدر اعلیٰ ہوگی۔ تو کراچی میں بھی آپ اپنے نبی کو اس طرح پکار سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ جیسے ہمارا درود ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ میری یہ آرزو کو بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں نبی کیوں چاہیے بیچ میں؟ ڈائریکٹ اللہ کے پاس ایسے لوگوں کو چاہیے پھر اللہ پر بھی اعتراض کریں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ تو کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا جہاں میرے نبی ابراہیم نے قدم رکھ کے کعبہ بنایا تھا نا، تم اس قدم رکھنے والی جگہ پر سجدہ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ طواف مکمل کرتے ہیں تو سب سے افضل ہے کہ مقام ابراہیم کے جتنا قریب ہو کر آپ اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو نبی کے قدموں کے وسیلے سے آؤ، مجھے یہ نماز تمہاری عام نمازوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر تو اللہ پر بھی اعتراض کرو، یا اللہ مقام ابراہیم پر نماز کیوں پڑھیں ہمیں تو تجھے سجدہ کرنا ہے، ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، تو نے تو نبی کے قدموں والی جگہ کو سجدہ کرنے کا مقام بنا دیا، یہ تو غلط بات ہو گئی۔ یہ بعض اوقات جو اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ بخاری کی حدیثوں پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے اور قرآن کی آیتوں پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ انبیاء کی شان بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔